نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 87 نمبر آیت سے انور اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 78 سے لے کر آیت نمبر 78 سے لے کر آیت نمبر 86 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں میں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے تھے، اور جو کچھ بھی یہ کرتے تھے وہ یقیناً بہت برا تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم اور جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین راہب پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس تو ہمیں ان لوگوں میں ساتھ لکھ دے جو تصدیق کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کون سا کوئی عذر ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہم کو پہنچا اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کے داخل کرے گا یا نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کرے گا۔ اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دیے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ یہ ہمارا پچھلا سبق جو ہم نے دیکھا، جس میں بنی اسرائیل یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکین کے تقابلی
ایک جائزہ لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرکین اور یہودی جو ہیں وہ تو مسلمانوں کے زیادہ سخت یا زیادہ شدت کے ساتھ مخالف ہیں بنسبت عیسائیوں کے، کیونکہ عیسائیوں میں کچھ لوگ جو ہیں وہ جیسے ہی ان کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اور وہ پھر ایمان لے کر آتے ہیں، اور وہ کچھ نرم دل بھی ہیں اور ان میں علماء اور راہب بھی موجود ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آ، بنی اسرائیل یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان لعنت بھی کرائی، کیونکہ وہ حق کو حق نہیں کہتے تھے، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انہوں نے چھوڑ دیا ہوا تھا۔ تو اپنے موضوعات کے اعتبار سے بہت ہی اہم موضوعات تھے اس میں، جو پچھلے سبق میں ہم نے دیکھے۔ اور پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے جنہوں نے نصارہ اپنے آپ کو کہا، ان کی کچھ تعریف کی۔ اس تعریف کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسلام کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتے، بلکہ اس کی وجہ ان کے کچھ اخلاقیات، کچھ باقی ماندہ اخلاقیات، یا ان میں سے باقی ماندہ کچھ لوگ جو حق کو پہچاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی۔ ادروائز دشمنی کے میٹر میں وہ آج بھی مسلمانوں کے اسی طرح سے شدید دشمن ہیں جس طرح سے باقی سارے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور آج کا ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ آیت نمبر 87 سے شروع ہوتا ہے۔ اور آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ تین جو ہے وہ مختلف موضوعات جو ہیں وہ آئیں گے۔ ان تینوں موضوعات کو ہم مختصر انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا موضوع جو ہے وہ تو حرام اور حلال کے بارے میں ہے، کہ صرف اللہ ہی کا استحقاق ہے کہ وہ چیزوں کو حلال یا حرام کرنے کا حکم دے، یا اللہ تعالیٰ ہی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ مسلمانوں کو یا لوگوں کو بتائے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ کوئی اپنے اوپر خود سے حلال اور حرام چیز جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ دوسرا موضوع جو آگے چل کر آئے گا وہ قسموں کے بارے میں ہے، کہ قسمیں جو ہیں وہ جھوٹی قسمیں کھانا، یا کچھ قسمیں جو ہیں وہ تو لغو ہیں، کچھ قسمیں جو ہیں آ، وہ کبیرہ گناہ میں شامل ہوتی ہیں، لیکن کچھ قسمیں جو ہیں اگر ان کو پورا نہ کیا جا سکے تو ان کا کفارہ جو ہے وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اول تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ قسمیں کھائی ہی نہ جائیں۔ اور پھر تیسرا موضوع جو ہے وہ آگے چل کر آئے گا، کہ انصاب اور ازلام، یعنی بت قدوں پر اور فال گیری وغیرہ کے ذریعے سے جو لوگ بھٹکتے ہیں یا گمراہ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ تفصیل جو ہے وہ ہمیں ملے گی۔ تو لہٰذا ان موضوعات کے اوپر ہم مختصر انداز میں آج ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 87 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہیں، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات، مت تم سے ٹھہراؤ پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، جو حلال کی ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے۔ اے ایمان والو، مت تم سب ٹھہراؤ حرام ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ولا تعتدوا، اور دیکھو حد سے تجاوز مت کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو، تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ اب یہاں پر ہم نے پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ عیسائیوں کے بارے میں کچھ نرم گوشہ یا کچھ نرم گفتگو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اس سے پہلے آ، عیسائی اور یہودیوں کا اپنے علم کے اعتبار سے یا اپنے علم کے لحاظ سے ایک روب یا ایک دبدبہ جو ہے، یا ایک مقام جو ہے وہ اس وقت کے اہل عرب یا عرب معاشرے پر موجود تھا، کیونکہ یہودی اور عیسائی یہ دونوں ہی وہاں پر قومیں تھیں جو یہ دعویٰ کرتی تھیں کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کے پاس نبی اور کتابیں بھی آئیں، جس کی وجہ سے علم کی بنا پر وہ زیادہ ان کا نام بھی زیادہ تھا یا روب بھی زیادہ تھا اپنے عقائد کے اعتبار سے بھی۔ اور جس کی وجہ سے جو نئے مسلمان ہوئے
اب وہ بھی اس دوڑ میں کہ ہم زیادہ تقوی اختیار کریں، ہم زیادہ پرہیزگاری جو ہے وہ رکھیں، عیسائیوں اور یہودیوں کا طریقوں کا، کیونکہ مسلمانوں پر اصل و رسوخ بھی تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے چند ایک مقامات پر عیسائیوں کی تعریف بھی کی، جیسا کہ پچھلی کچھ آیات میں ہوئی۔ تو اب جو مسلمان ہوئے ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور وہ اس قرب حاصل کرنے کے چکر میں انہوں نے بعض دفعہ، بعض صحابہ نے، بعض لوگوں نے کچھ ایسے معاملے یا کچھ ایسے اپنے ارادے کیے جو کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقرر کردہ جو دین کی حدیں تھیں ان سے تجاوز کرنے کے مترادف تھے۔ اور یہی بار بار اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ غلو جو ہے، جو تجاوز جو ہے، چاہے دشمنی میں ہو، چاہے دوستی میں ہو، محبت میں ہو، وہ دونوں حد سے بڑی ہوئی چیزیں دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بتائی، اور اس سے پہلے یہودیوں کے بارے میں کہ انہوں نے کس طرح سے نبیوں کی تکذیب کی، اور پھر قتل کر تک کا ڈالا، نفرت میں بڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے سولی پر لٹکانے کی یا قتل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اور عیسائیوں کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ رہبانیت جو ہے، کہ ان کا لاجک یا تھیم یا منطق تو یہ تھی، ارادہ تو یہ تھا کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دنیا کی لذتیں یا دنیا کے معاملات جو ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، لیکن وہ اس حد تک تجاوز کر گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا، بلکہ اس کو کچھ انڈورس نہیں کیا۔ تو اب یہ مسلمانوں میں جب اس طرح کے معاملات آئے تو کچھ روایات ہمیں ایسی ملتی ہیں، جیسا کہ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام، ازواج مطہرات جو ہیں، وہ امہات المومنین، ان کے پاس آئے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معمولات ہیں، یا رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات وغیرہ کیسی ہیں ان کے بارے میں پوچھا۔ تو اس کے بعد پھر ان میں سے کسی نے ارادہ کیا کہ میں اب ساری عمر شادی نہیں کروں گا، کسی نے ارادہ کیا کہ میں روزانہ اب روزے رکھوں گا اور کھانا پینا یا گوشت وغیرہ نہیں کھاؤں گا، اور اس طرح سے کسی نے کہا کہ میں مطلب بستر پر نہیں سوؤں گا، یعنی ساری ساری رات ہی عبادت کرتا رہوں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان سے ناراض ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں، جو یہ باتیں کرتے ہیں، حالانکہ میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، لہذا جو شخص میری سنت ہے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایات میں یہ تفصیل جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے کچھ اور بھی ہمیں مطلب واقعات جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں ان کے والد یا غالباً ان کی جو بیوی تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرا جو خاوند ہے یا بیٹا جو ہے وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا اور ساری ساری رات عبادت کرتا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کو بھی اس طرح سے منع کر دیا کہ یہ کرنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں، تمہارے والدین کا یا تمہاری بیوی کا، دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے تمہارے اوپر، تو لہذا خود سے حلال اور حرام کا فیصلہ کر کے اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر دینا، اس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اجازت نہیں دی۔ اجازت صرف اسی چیز کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبے میں فرمایا، آگاہ رہو کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ باتیں سکھلاؤں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں۔ ان باتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آج کے دن بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ جو مال میں اپنے بندوں کو دوں وہ اس کے لیے حلال ہے، اور میں نے اپنے بندوں کو مسلمان پیدا کیا ہے، پھر ان کے پاس شیطان آئے اور ان کو ان کے دین سے ہٹا دیا، اور وہ جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں وہ حرام کی، اور ان کو میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیا جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں فرماتے ہیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس حلال اور حرام جو ہے اس کا بتانے کے لیے آیا ہوں، تو جو چیزیں میں نے حلال کر دیں، لیکن تم سے پہلے لوگوں میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے جن کے پاس شیطان آئے اور ان شیطانوں نے ان کو دین سے ہٹا دیا، اور بہت ساری حلال چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا۔
اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ماضی میں یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ایسے معاملات رہے. یہودیوں کے بارے میں ہم نے دیکھا رہبانیت کس طرح سے ان میں آئی. اس سے علاوہ عیسائیوں میں بھی کچھ سوری عیسائیوں میں رہبانیت اور یہودیوں میں بھی، جیسا کہ چربی جو ہے وہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی، یا اونٹ کا گوشت جو ہے وہ خود سے بنی اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ تو کسی کراہت کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، لیکن یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے اپنے اوپر اس کو خواہ سے حرام کر لیا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے کسی دلیل کے بغیر انہوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حلال یا حرام جو ہے وہ کر رکھا تھا، جس کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. تو یہ ایک وسیع موضوع ہے، مختلف وقتوں میں یہ آتا رہتا ہے، تو لہٰذا اس پہ گفتگو بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ. ایک جاتے جاتے صرف ہم مطلب حدیث جو ہے وہ دیکھتے ہیں مسند احمد اور ابن ماجہ اور مستدرک حاکم کی، جس میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ شراب پیے گا اور وہ اس کا نام تبدیل کر دیں گے. یہ اس طرح کی اور بھی کچھ روایات ملتی ہیں کہ حلال کو حرام کو حلال کرنے کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈ کر اس میں سے مطلب راستے تلاش کرنا اور پھر اس حرام کو استعمال کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناپسندیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند فرمایا اور اس کے اوپر بھی وعید دی. تو اس طرح کے معاملات جو ہیں آج کل بھی دیکھیں اگر، تو بہت ساری اس طرح کے معاملات چلتے ہیں کہ کس طرح سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا گیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا اختیار جو ہے وہ صرف اپنے پاس رکھا. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت تم ٹھہراؤ حرام ان چیزوں کو، ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور دیکھو تم حد سے تجاوز مت کرو، کسی حلال کے بارے میں اس قدر تجاوز مت کر جاؤ جس طرح سے عیسائیوں اور یہودوں نے کیا، یا حرام کے بارے میں بھی اس قدر کہ اللہ نے حلال کی لیکن تم نے حرام کر لی اپنے آپ کو. ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھ جانے والوں کو، اعراض کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ جو کچھ اس نے دیا تم کو، رزق اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیے ہیں ان میں سے، ان میں حلال اور پاکیزہ جو چیزیں ہیں تمہارے لیے ان کو کھاؤ یا ان کو استعمال کرو یا ان کے مطابق ان سے فائدہ حاصل کرو. واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی انتم بہ مؤمنون، جو کہ تم پر اس پر جو ایمان لانے والے مومن ہوں. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، الذی انتم بہ مؤمنین، اس اللہ پر جس پر تم ایمان لانے والے ہو. اب یہاں پر اس آیت میں بھی ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اس میں تم کھاؤ اور پیا. ایک تو رزق جو ہے یہ ایک بہت وسیع ٹرم ہے، یہ صرف کھانے پینے یا مال جو ہے اس تک محدود نہیں. ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ ساری کی ساری رزق میں داخل ہوتی ہے. اور اس میں بطور خاص نوٹ کرنے کی بات، چلتے چلتے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حلال اور پاکیزہ، اکثر جگہوں پر حلال اور پاکیزہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پر آتے ہیں. حلال سے مطلب ہے کہ وہ وسائل یا وہ ذرائع جن کے ذریعے سے وہ کوئی رزق جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے، وہ حلال ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف جو مقرر کردہ حدیں ہیں ان کے اندر رہنا چاہیے، جیسے کہ کمائی اس میں کرپشن اور بدعنوانی سے کیا گیا یا سود سے کمائی گئی جو کمائی ہے وہ حرام ہے. تو حرام چیز جو ہے وہ حرام ریسورسز نہیں ہونے چاہیے. اسی طرح سے جو چیز استعمال کرے بندہ وہ پاکیزہ ہونی چاہیے، وہ طیب ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے. جیسا کہ حلال کمائی تو ہے لیکن اس کے ساتھ حرام گوشت جو ہے وہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. تو سورسز جو ہے، جو طریقہ ہے جس طریقے سے وہ وسائل یا وہ رزق حاصل کیا گیا وہ حلال ہونا چاہیے. اور جس چیز کو کنزیوم کیا جاتا ہے یا جس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کھائی پی یا جو بھی طریقے سے، وہ بھی طیب اور پاکیزہ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حدوں کے مطابق ہونی چاہیے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑے معنی خیز انداز میں جامع اور طور پر یہ الفاظ استعمال کیے کہ جو تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق، ان رزق کو تم کھاؤ پیو
जिस तरह से तुम चाहो, अल्लाह ताला ने जो हक तुम्हें दिया है, और तुम उस अल्लाह पर ईमान लाओ, और तुम डरो उस अल्लाह से जिस पर तुम ईमान लाते हो। यानी ये हलाल और हराम के बारे में, और पाकीज़ा पाकीज़ा और तैयब के बारे में तुम केयरफुल रह जाओ, और अल्लाह ताला से डरते रहो, और उसकी मुकर्रर करदा हदों से तजावुज़ मत करो। अब अगला टॉपिक दूसरा जो है वो कस्मों के बारे में हमें अगली आयत में मिलता है। आयत नंबर 89 जो है, ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी, नहीं मुआखजा फरमाएगा, नहीं पकड़ करेगा अल्लाह ताला तुम्हारी बिल्लग़वी, लग़व का, फी अयमानिकुम, तुम्हारी कस्मों में, तुम्हारी कस्मों में जो लग़व किस्म की कस्में हैं, जो फजूल किस्म की कस्में हैं, उनके ऊपर तो अल्लाह ताला तुम्हारी पकड़ या तुम्हारा मुआखजा नहीं करेगा। वलाकिन युआखिजुकुम बिमा अक्कदतुमुल ईमान, हाँ अलबत्ता वो जरूर मुआखजा करेगा तुम्हारा, या पकड़ करेगा तुम्हारी उन वादों पर जो तुमने पुख्ता की, मुअक्कद हो गई, उन वादों पर जो तुमने कसदन पक्के वादे करके की, उन वादों को या उन कस्मों को तो अल्लाह ताला जरूर खंगालेगा, या उनके बारे में तुमसे सवाल पूछ होगा, उनके बारे में पूछताछ होगी, उसका तुम्हारा मुआखजा जो है वो जरूर होगा। यहाँ पर अब कस्मों के बारे में तज़किरा हुआ, इससे पहले कुछ तफसील जो है वो गुजर चुकी। आइंदा कभी फिर इंशाल्लाह कभी डिटेल से इसके ऊपर बात होगी मौके के मुताबिक। लेकिन हम देखते हैं कि तीन किस्म की कस्में जो है वो इंसान, एक तो ये है कि कस्में जो है वो खानी ही नहीं चाहिए। तो कस्में खानी ही नहीं चाहिए, जहां तक मुमकिन हो कोशिश करें कि कस्में ना ही खाई जाएं। क्योंकि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा से, इसी आयत के अगले हिस्से में जाकर कसम ना खाने की तरफ इशारा भी है कि बेहतर यही है कि तुम कसम ना खाओ। अगर तुम कसम खाओ तो फिर उसकी हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसा कि ये अबू दाऊद की और निसाई की एक रिवायत है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना अपने बापों की कसम खाओ, ना अपनी माओं की कसम खाओ, ना अपने शरीकों की कसम खाओ, अल्लाह के अलावा किसी की कसम ना खाओ, और अल्लाह की कसम भी ना खाओ मगर उस हाल में कि तुम सच्चे हो। तुम्हें कोशिश यही करनी चाहिए कि कसम के बगैर ही तुम्हारे मामलात हो, लेकिन अगर तुम सच्चे हो तो फिर सिर्फ अल्लाह की कसम खाने की इजाजत है, वगरना अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना, चाहे उसमें बाप हो या माँ हो या कोई और हो या शरीक हो, तो उनमें से किसी की कसम खाना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। इसी तरह से बुखारी की एक रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाह ये है कि अल्लाह के साथ शिरक करना, माँ बाप की नाफरमानी करना, किसी को नाहक कत्ल करना, और झूठी कसम खाना। झूठी कसम खाना जो है ये कबीरा गुनाहों में से एक एक गुनाह है। तो लिहाजा कसम ना खाना ही बेहतर है, और अगर कसम मजबूरी की हालत में कोई खाई भी जाए, हालात और वाकयात के को नजर रखते हुए, तो फिर अल्लाह की कसम सिर्फ खाई जाए, और सच्ची बात के ऊपर कसम खाई जाए, झूठी के ऊपर नहीं। तो कसम जो है वो तीन किस्म की होती है। एक लघु किस्म होती है, जिसका अल्लाह ताला ने इस आयत के पहले हिस्से में तज़किरा हुआ, ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम, अल्लाह तुम्हारे जो लघु किस्म की जो किस्में हैं उनके ऊपर तुम्हारी गिरफ्त नहीं करेगा। तो लघु किस्में वो हैं जो बंदा जो है वो आदतन करता है, बात बात पर किसी का कोई तकिया कलाम होता है कि अल्लाह की कसम मैं ऐसा करूंगा, या अल्लाह की कसम, कस्में खाता है बात बात कर, वो उसकी आदत बन चुकी होती है। तो आदतन खाई गई कस्में जो हैं उनका अल्लाह ताला मुआखजा नहीं करेगा। जैसा कि बुखारी की एक रिवायत हमें मिलती है, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि कुरान करीम की ये आयत, ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम, ऐसे आदमी के बारे में उतरी जो बात बात पर बगैर इरादा के कसम खाता है। अल्लाह की कसम क्यों क्यों नहीं, अल्लाह की कसम, यानी इस तरह से बार बार वो बगैर इरादे के कस्में उठाता है, या आदतन ये ऐसा करता है, तो उस ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला ने ये उतारी। हालांकि कोशिश यही होनी चाहिए, हमारे जो मुफस्सरीन हैं या उलमा हैं हमारे, वो यही कहते हैं कि कोशिश तो यही होनी चाहिए कि अगर किसी के पास कोई ऐसी आदत है तो उस आदत को तर्क करे, और बात बात पर अल्लाह की कसम जो है उसको खाने से वो परहेज करे, जहां तक मुमकिन हो, और इस आदत को छोड़ने की कोशिश करे। दूसरी किस्म जो है वो कस्मों की, वो गमूस है।
गमूस से मुराद वो झूठी कसम है जो इंसान धोखा और फरेब देने के लिए खाता है, और ये कबीरा गुनाह है। जैसा कि अपने अभी एक रिवायत, एक हदीस जो है उसका भी तज़किरा किया कि झूठी कसम खाना जो है वो कबीरा गुनाह है। और कबीरा गुनाह जो है उसके ऊपर जो पकड़ है वो उसके गुनाह की वजह से होगी। उसके गुनाह का जो भी कफारा या सजा, चाहे वो दुनिया में अल्लाह ताला की तरफ से या चाहे वो आखिरत में उसको मिलेगी, तो उस झूठी कसम का कि कबीरा गुनाह होने की वजह से उसकी सजा का हकदार जो है वो होगा, जो वो झूठी कसम खाने वाला। और ये वो कस्में हैं जो कस्में खा खा कर बेचते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, या किसी मामलात में या गवाहियां वगैरह देनी होती हैं अदालतों में जाकर। बेशुमार इस तरह से मामलात हैं कि किस तरह से कस्में खा खा कर लोगों को यकीन दिलाते हैं, और इस तरह से मामलात चलते हैं। तो झूठी कसम जो है उसको गमूस कहते हैं, जो दूसरी किस्म है। और तीसरी किस्म जो है वो मुअक्कद है, मुअक्कदा। जैसा कि यहाँ पर आया अक्कद तुमुल ईमान, अक्कद, तो जैसा कि तुमने पुख्ता कर लिया। अकद जो है वो एग्रीमेंट को कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं, कि जैसा कि तुमने अपने नियत और इरादे के साथ पुख्ता पक्का इरादा करके जो तुमने कसम खाई, उस कसम को पर अल्लाह ताला तुम्हारा मुआखजा जरूर करेगा। तो ये कसम जो है मुअक्कदा या अक्कद जो है वो कसम, इसको पूरा करना जरूरी है। इसके बारे में भी अब दो बातें जो हैं वो आती हैं। एक ये है कि कोई किसी ऐसे काम के बारे में कोई कसद करे या पक्का इरादा या कसम खा ले कोई, कि मैं ये काम करूंगा, जबकि वो काम जो है वो गुनाह पर हो या अल्लाह ताला की किसी हद के खिलाफ हो, अल्लाह ताला के किसी के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता हो। तो ऐसी सूरत में तो उस कसम को फौरन तोड़ देना जो है वो जरूरी है। अब उस तोड़ देने के बाद उसका कफारा, इसी आयत के अगले हिस्से में उसका कफारा है, कसम तोड़ने का कफारा क्या है। तो अगर किसी गुनाह के बारे में कोई कसम खाई है किसी ने, तो उसको तोड़ देना जो है वो लाजिम है, जरूरी है। जैसे ही अगर तो उसने किसी लाइल्मी की वजह से कर ली, या किसी बहकावे में आकर किसी वजह से कर ली, या उसने कसदन भी अगर ये ऐसी कोई कसम खाई है, तो उसको फौरन उस कसम को तोड़ना जो है वो जरूरी है। उसका कफारा है कि नहीं, इसके बारे में उलमा में कुछ थोड़ा सा इख्तलाफ है। कुछ का ख्याल है कि उसका कफारा नहीं होगा, क्योंकि वो कसम ही इटसेल्फ नहीं होगी, क्योंकि वो गुनाह के काम पर थी। लेकिन कुछ का ख्याल है कि नहीं, ईमान की हालत में कसम खाई गई, तो क्यों उसने कसम खाई, तो उसका कफारा, वो ये अलग से एक तफसील है। लेकिन उसके कफारे के बारे में थोड़ा सा इख्तलाफ है। हाँ, अलबत्ता उसके अलावा बाकी कस्में जो किसी वजह से तोड़ दी जाए, जैसा कि हमें कुछ रिवायात से मिलता है। बुखारी की एक रिवायत है, हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं कभी अगर कोई कसम खा लूंगा और उसके सिवा दूसरी चीज में भलाई देखूंगा, तो वही करूंगा जिसमें भलाई होगी, और कसम तोड़कर उसका कफारा दूंगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ इसको, कि अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं कभी अगर कोई कसम खा लूंगा और उसके सिवा दूसरी चीज में भलाई देखूंगा, तो वही करूंगा जिसमें भलाई होगी, और कसम तोड़कर उसका कफारा दूंगा। यानी मैंने किसी चीज की कसम खाई, फिर मैंने देखा कि उससे बेहतर कोई काम जो है वो मौजूद है, इस कसम को छोड़कर उससे बेहतरी की तरफ जाना मकसूद है, तो लिहाजा उस सूरत में भी उस कसम को तोड़ा जाएगा, और उससे बेहतर काम जो है उसका इरादा जो है वो किया जाएगा। लेकिन वो तोड़ने की वजह से उसका कफारा जो है वो अदा करना होगा, वो कफारा जो है वो देना होगा। तो लिहाजा कोई भी ऐसी कसम जो किसी मजबूरी की वजह से खाई जाए, मतलब तोड़ी, लेकिन बाद में उसको तोड़ना मकसूद हो या तोड़ना पड़े, तो उसके उस पर उसका कफारा जो है वो अदा करना होगा। वो कफारा क्या है? फकफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीना मिन औसति मा तुतमिऊन अहलीकुम। उसकी कसम, तो कफारा जो है सबसे पहले तो वो ये है कि वो खाना खिलाना 10 मिस्कीनों को, औसत दर्जे का, एक एवरेज मारूफ तरीके का, जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, जिसकी जो इस्तात है। अब जैसा नहीं कोई कोई मिलियनर है और वो की मतलब मामूली सी कोई बिरयानी या मामूली सा कोई खाना किसी को खिला दे, या कोई बहुत मस्कीन और गरीब आदमी है और वो कसम तोड़ने के कफारे के तौर पर 10 लोगों को बड़ा आलीशान किस्म का खाना खिलाए। नहीं, अपने इस्तात के मुताबिक मारूफ तरीके से, जो खुद अपने फैमिली या अपने जो घर वालों को जो खाना खिलाता है, उसके मुताबिक कोई एवरेज किस्म का खाना जो है वो 10 मिस्कीनों को खिला दे, तो ये उस कसम का कफारा है।
اگر وہ 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو دوسری آپشن اس کے لیے ہے، او کسوتہم او تحریر او کسوتہم، یا وہ کپڑے پہنا دے، ان کو کپڑے دے دے 10 مسکینوں کو، ایوریج طرح کے کپڑے جو اپنے گھر میں یا عام طور پر وہ افورڈ کر سکتا ہے۔ اور پھر تیسری آپشن اس میں ہے، او تحریر رقبہ، کہ یا آزاد کرے وہ گردن، یعنی کسی غلام کو آزاد کر دے۔ یہ تین آپشنز ہے کفارہ میں، تین میں سے کوئی ایک جو اس کے لیے آسانی ہے وہ اس کو ادا کرے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے ایوریج قسم کا اپنی استطاعت کے مطابق، یا ان کے لیے کپڑے مہیا کرے، یا ایک غلام جو ہے وہ آزاد کر دے۔ اگر ان تینوں میں سے کسی پر اس کی استطاعت نہیں، غلام جو ہے یہ تو آج کل ممکن نہیں اس طرح سے، جیسے پہلے غلام آزاد ہوتے تھے، لیکن آج کل علماء جو ہیں وہ غلام آزاد کرنے کے مترادف کہتے ہیں کہ کسی کی گردن اگر پھنسی ہوئی ہے، جیسا کہ اس انداز میں پھنسی ہوئی کہ ساری زندگی وہ اس سے نہیں نکل سکتا، تو اس کو وہ اس گرداب سے یا اس مشکل سے نکالنا، جیسا کہ قرض میں کئی دفعہ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی اس کے وسائل کے مطابق اس کو نہیں لگتا کہ وہ قرض ادا کر، یا بطور خاص عدالتوں میں کچھ بے گناہ قسم کے قیدی یا ہیں جو جن کے اوپر بے گناہ کسی نے الزام دھرے، یا اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں، باہر وہ ایک الگ سے لمبا موضوع ہے۔ تو ان تین آپشن میں سے جو بھی وہ کر سکتا ہے اس کو ادا کر کے وہ کفارہ ادا کرے گا اپنی قسم کے توڑنے کا۔ لیکن اگر وہ تینوں جو ہے وہ کسی وجہ سے تینوں میں سے کوئی بھی اس کے لیے ممکن نہ ہو، تو پھر اس صورت میں چوتھی جو آپشن اس کے پاس ہے، فمن لم یجد، اگر جو نہ پائے ان تینوں میں سے کسی بھی چیز کو، فصیام ثلاثۃ ایام، تو اس کے لیے ہے روزے رکھنا 3 دنوں کے، اس کے لیے پھر 3 دن کے روزے اگر رکھ لے تو اس کا کفارہ ہوگا اس قسم کے توڑنے کا۔ لیکن ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے ان قسموں کا، اذا خلفتم، جب تم قسمیں کھاؤ اور ان کو توڑ دو، جب تم نے پختہ قسمیں کھائیں، عقد کیا قسموں کا، پھر اس کو توڑ دیا، تو ایسی صورت میں تمہیں یہ کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ بہتر یہی ہے، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، بہتر یہی ہے کہ تم حفاظت کرو اپنی قسموں کی، یعنی ایک تو جھوٹی قسمیں بالکل وہ کبیرہ گناہ ہی ہے، یا لغو قسم کی قسمیں وہ عادتاً وہ بھی اس سے بھی چھٹکارا، لیکن دوسری قسم کی تیسری قسم کی جو قسمیں ہیں ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ تم قسم نہ ہی کھاؤ، احتیاط کرو جہاں تک تمہارے لیے ممکن ہو۔ کذالک یبین اللہ، دیکھو کس طرح سے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے آیاتن، اپنی آیات کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے کے قابل رہو۔ کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ کھول کھول کر واضح کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو تمہارے اوپر واضح کرتا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہیں گفٹ دیے گئے ہیں، ان گفٹ سے، ان آسانیوں سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ اگر کوئی مشکل میں پھنس گئے ہو تو کفارہ وغیرہ ادا کر کے یا اس طرح کے معاملات کر کے تم اس سے نکل سکتے ہو، اور پھر اللہ کو شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بہترین دین کے اوپر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ ادا کرتے رہو۔ اب آگے تیسرا موضوع جو ہے وہ اگلی 2-3 آیات میں آتا ہے، وہ ہے خمر اور میسر اور انصاب اور ازلام کے بارے میں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما بے شک، الخمر والمیسر، خمر اور جوا، خمر اور میسر، یہ خمر اور میسر جو ہے وہ ہم اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ خمر جو ہے وہ ایک وسیع ٹرم ہے، اور اسی طرح سے میسر جو ہے وہ بھی ایک وسیع ٹرم ہے۔ جب خمر کو ہم شراب کہیں گے تو وہ بریکٹس میں آ کر صرف شراب یا اس کی قسموں تک محدود ہو جاتا ہے، جبکہ خمر جو ہے وہ اس سے بہت آگے کی یا بہت وسیع ٹرم ہے۔ اسی طرح سے میسر جو ہے وہ بھی ایک وسیع ٹرم ہے، جوا جب کہیں گے تو وہ لمٹ ہو جاتا ہے، میسر جو ہے وہ ایک وسیع ٹرم ہے۔ والانصاب، اور اسی طرح سے بت، والازلام، اور قرے کے تیر، رجسم، یہ ناپاک ہیں تمہارے لیے، رجسم یہ تمہارے لیے ناپاک ہیں، من عمل الشیطانی، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہیں، فجتنبوہ، لہذا تمہارے لیے بہتری ہے کہ تم ان سے بچو، ان سب باتوں سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
اللہ تعالیٰ نے تمہیں شراب اور جوئے، خمر اور میسر اور انصاب اور ازلام، اسی طرح سے انصاب اور ازلام بھی ہم کہیں گے کہ یہاں پر ترجمہ یا عام طور پر اردو میں مختصر کرنے کے لیے ترجمہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے، لیکن عربی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بھی بہت وسیع ٹرمز ہیں، تو لہذا انصاب اور ازلام اگر ہم سے کہیں وقتی طور پر، تو کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے خمر اور میسر اور انصاب اور ازلام یہ تمہارے اوپر واضح کر دیا کہ یہ ناپاک ہیں اور شیطان کے کاموں میں سے ہیں، لہذا تم ان سے بچو اگر تم فلاح چاہتے ہو، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خمر اور میسر جو ہے، اس کے بارے میں ہم نے کافی تفصیلی گفتگو کی تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 اور 220 جب ہم نے کی تھی۔ 219 نمبر آیت کے ضمن میں ہم نے 219 اور 20 جب کی تھی، تو ایک مجلس میں ہم نے خمر کے بارے میں بڑی تفصیل سے دیکھا تھا، اور پھر دوسری مجلس میں میسر کے بارے میں۔ تو خمر اور میسر کے بارے میں میں ایک گزارش کروں گا کہ اس کو آپ دوبارہ سے ریوزٹ ضرور کریں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 اور 20، جو یوٹیوب پہ جو ویڈیو ریکارڈڈ ہے اس میں آپ کو مل جائیں گی، اس پلے لسٹ میں جا کر۔ تو اس کو آپ ضرور ایک دفعہ ریویو کریں تاکہ تازہ ہو جائیں کہ وہ کافی باتیں ہم نے کی تھی کہ خمر جو ہے یا میسر جو ہے وہ ہے کیا، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے لغوی طور پر بھی اور اصطلاحی طور پر بھی، اور آج کل کی اس کی جدید شکلیں کس کس طرح سے ہیں، اور کس کس طرح سے ٹریپ میں آیا ہوا انسان جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کے، اور ان سے پھر ہم چھٹکارا کیسے پا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو جان لیں گے تو اس سے چھٹکارا ہمارے لیے ممکن ہو جائے گا۔ تو خمر کے بارے میں بس مختصر اگر ایک آدھ بات کا تذکرہ کریں تو صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور حرام ہے۔ ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ خمر ہے، خمر جو ہے وہ خمیر نہیں، بلکہ ہر نشہ آور چیز جو نشہ دے انسان کو وہ خمر ہے، اور ہر قسم کی نشہ آور چیز جو ہے یا ہر قسم کا خمر جو ہے وہ اس اعتبار سے حرام ہے۔ اور اسی طرح سے خمر کے بارے میں یا شراب کے بارے میں ابن ماجہ، مسند احمد اور ابو داؤد کی ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب پر دس شراب پر 10 وجوہ سے لعنت ہے، 10 وجہ ہیں جس کی وجہ سے شراب کے اوپر لعنت ہے۔ شراب بذات خود ایک ملعون ہے، اس کا پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، نچوڑنے والا، جس کے لیے نچوڑی جائے وہ، اٹھانے والا، جس طرف اٹھا کر لے کے جائے اس کو، اور اس کی قیمت کھانے والا، یہ سب کے سب ملعون ہے، لعنتی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اور اسی طرح سے میسر جو ہے، میسر کو عام طور پر جوا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جس چیز میں ہار جیت پر، کسی بھی کام میں ہار جیت کی شرط لگا کر جو مطلب عمل کیا جائے تو وہ جوا ہے، اور جوا جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ جیسے بخاری کی ایک روایت ہے اور مسلم میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ میں تمہارے ساتھ جوا کھیلوں، تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کرے۔ تو جوا کھیلنے سے منع کیا گیا، اس کی بھی بہت ساری، تو لہذا خمر اور میسر کے بارے میں تفصیل جو ہے اس میں آج ہم نہیں جاتے، وہ آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو آپ ریوزٹ کر کے اس کو ضرور دیکھیں۔ البتہ اس کے آگے جو دو موضوعات ہیں ان کی طرف ہم وقت کی کمی کی وجہ سے کوشش کریں گے کہ مختصر انداز میں ہم دیکھیں کہ انصاب اور ازلام کیا ہے۔ والانصاب والازلام، انصاب اور ازلام کیا ہے؟ تو انصاب اور ازلام کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ چیدہ چیدہ باتیں جو ہیں یا پوائنٹس ہیں ان کو ہم تذکرہ کریں گے، تاکہ ہم ان کی جو گہرائی ہے اس کا ہمیں اندازہ صرف ہو سکے، ادروائز تو بہت ہی وسیع ٹاپکس میں بنتے ہیں۔ تو انصاب جو ہے اس کا لغوی معنی جو ہے، انصاب جو ہے وہ نصب کی جمع ہے، جس کا مطلب جو ہے لغت میں وہ ہے نصب کی ہوئی چیز، نصب کرنا، نصب کی ہوئی چیز، جیسا کہ گاڑا ہوا پتھر یا کھڑا کیا گیا انسان جو ہے وہ نصب کہلائے گا، اور اس طرح کی چند چیزوں کو یا اس طرح کی جگہوں کو بھی نصب کہتے ہیں یا انصاب کہتے ہیں، جہاں پر اس طرح سے کوئی پتھر گاڑا ہو یا کوئی ستون وغیرہ کھڑا کیا گیا، یا کوئی نشانی کسی کی یاد میں یا کسی کی عزت اور احترام میں کوئی نشانی ایسی کھڑا کی گئی، تو اس کو نصب کہتے ہیں، اور اس کو جمع کر کے انصاب کہتے ہیں۔ تو ایسی ساری جگہوں کو، ایسے سارے نشانوں کو
या ऐसे चाहते पत्थरों पत्थरों को, स्तूनों को भी अंसाब कहेंगे, और उन जगहों को भी अंसाब कहेंगे, क्योंकि वो ऐसी जगहों की इबादत गाहें या ऐसी जगहों के ऊपर वो एक कुछ खास एहतराम या खास उसकी ताजीम होती है। तो लुग़वी एतबार से नस्ब जो है, नस्ब की हुई चीज या उस जगह को अंसाब कहते हैं। जबकि इस्तिलाही तौर पर अगर देखें तो कुरान मजीद में इंसाब से मुराद पत्थर, सतून, कुर्बान गाहें, बुत और ऐसी तमाम चीजें जिन्हें अल्लाह के अलावा मुकद्दस समझा जाए या जिनके नाम पर इबादत या कुर्बानी दी जाए। अल्लाह के अलावा मुकद्दस समझी जाने वाली कोई भी चीज, चाहे वो सतून है, कोई कोई पत्थर है, कोई निशान है, या कोई कुर्बान गाह है, या कोई भी ऐसी बुत बुत वगैरह है, वो ऐसी सारी चीजें जो है वो अंसाब में शामिल होती हैं। इसके बारे में हमें जितने उलमा है उन सब का ख्याल यही है कि पुराने ज़माने में वो पत्थर या वो निशानियां जो मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ जगहों पर ताज़ीम की खातर करते थे, लगाते थे, और उनकी फिर उनका तवाफ भी किया जाता था कभी, या उनके पर वहां पर जानवर वगैरह भी ज़िबा किए जाते थे, तो वहां पर वो सारे जो है वो अंसाब में शामिल होते हैं। दौर जाहलियत में अगर हम देखें, जब अभी इस्लाम का बोलबाला नहीं था, बल्कि आज भी जो हिंदू हैं या इस तरह के दीगर बुद्ध मत वगैरह या इस तरह के दीगर मज़ाहब जो है वो इस तरह के अकायद रखते हैं या इस तरह के उनके नज़रियात हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर, पहले अरब में भी मुख्तलिफ मकामात पर बड़े बड़े पत्थर नस्ब किए जाते, उनके साथ लोग जो हैं उनके सामने जानवर ज़िबा करते या उन पर खून लगाया जाता उन जानवरों का, या इवन के बलि वगैरह जो है वो भी चढ़ाया जाना, ये भी एक इंतहाई आगे तक गया हुआ अमल था। उनके गिर्द उसका तवाफ भी किया जाता, उससे बरकत हासिल करने के लिए भी कुछ अमाल किए जाते, उन वहां पर जाकर वो मन्नतें वगैरह जो है वो मानते थे। इसी तरह से सफर से पहले और सफर के बाद, या बतौर खास किसी बड़ा कोई फैसला या बड़ा काम जो है वो करने से पहले वहां पर हाजिरी दी जाती है, और वहां पर फिर नजर न्याज वगैरह किया जाता है, और वहां पर इस तरह से मन्नतें और दुआएं वगैरह की जाती। तो ये सारे मामूलात जो हैं वो पुराने जमाने में थी। और जो नोट करने वाली बात जो है वो ये है, आजकल भी ऐसे अकायद के नजरियात के हामिल जो लोग हैं उनके साथ आज भी बात करें तो यही बात वो हमें नोट करेंगे। वो क्या है कि ये पत्थर या ये पत्थर वगैरह या निशान वगैरह या सतून वगैरह जो है उनको खुदा नहीं समझते हम, बल्कि उनको हम खुदा के करीब कुर्ब हासिल करने का जरिया समझते हैं। यानी वो उनके पीछे जो जो भी उनके देवी देवता या मालाएं या इस तरह के जितने भी करेक्टर्स थे वो अल्लाह के बहुत करीब थे, तो लिहाजा उनकी याद में हम ये सारा कुछ करते हैं, और उनको हम अल्लाह का करीब समझते हैं। कुर्ब हासिल करने के लिए हम उनसे दुआएं या उनसे हम आजाद करते हैं ताकि हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सके, या उनकी इबादत जो है इस एतबार से करते हैं। हम उनकी इबादत नहीं करते बल्कि उनके जरिए से या उनको सामने रखते हुए हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करते हैं। जबकि अल्लाह ताला ने तो वाज़ेह तौर पर बता दिया सूरह मायदा की आयत नंबर 3 में, वमा ज़ुबिहा अलन नुस्बी, जो भी जानवर, जो वो जानवर भी हराम है जो अंसाब पर ज़िबा किया जाए, किसी ऐसी जगह पर ज़िबा किया गया जानवर जो है वो भी अल्लाह ताला ने हराम करार दिया। अब अल्लाह ताला ने अंसाब को हराम क्यों करार दिया? एक तो ये है कि ये तौहीद अंसाब जो है उसकी जदीद शक्लें जो हैं वो अगर हम देख लें पहले, जैसा कि तज़किरा हुआ कि हर चीज जो अल्लाह के अलावा किसी दूसरी चीज को मुकद्दस जानकर उसकी ताजीम या इज्जत या उसकी इबादत वगैरह की जाए तो वह सारी चीजें जो वो अंसाब में आ जाती हैं। तो आजकल के दौर में जैसा कि तज़किरा हुआ कि पुराने दौर की तरह आज भी कुछ उन चीजों के मानने वाले जो हैं उनके अकायद नजरियात उसी तरह से हैं, लेकिन मुसलमानों में अफसोस के साथ कि कुछ चीजें जो हैं वो पनप गई हैं या कुछ चीजों ने अपनी जगह बना ली है जो तकरीबन उसके मुतरादफ ही हैं, बल्कि उसके बराबर ही तस्वर की जाती हैं अगर क्रिटिकली उनको एनालाइज किया जाता है। जैसा कि पुराने जमाने में बुत वगैरह, आज भी बुत वगैरह हैं उनके पास, हिंदू वगैरह के पास, लेकिन मुसलमान जो है वो मज़ारों पर जाकर उस तरह से मामलात होते हैं। पहले कुर्बानी वहां पर की जाती है उन बुतों की जगहों पर या उन अंसाब वाली जगहों पर जाकर। तो आज जो है वो गैरुल्लाह के नाम पर मतलब वो बहुत सारी जगहों पर इस तरह से कुर्बानी वगैरह की जाती है। इसी तरह से पहले जो है वो मुकद्दस सतून होते थे, वही जो एक तो पत्थर नस्ब कर दिया या एक सतून वगैरह या कोई निशानी वगैरह जो है वो गाड़ दी। इसी तरह से आजकल कब्रें जो हैं वो भी तकरीबन इसी के मुतरादफ हो चुकी हैं।
वहां पर बुत के सामने दुआएं वगैरह की जाती हैं। आजकल फौत शुदा जो औलिया हैं उनके उनसे बराह रास्त हाजात और तलब की जाती हैं। पत्थर से पहले बरकत जो है वो समझी जाती थी कि ये पत्थर जो है ये बाबरकत है या इससे बरकत हासिल की जाती है। और आजकल लकी स्टोन या मतलब खुशकिस्मती का पत्थर या लकी कलर वगैरह या लकी नंबर वगैरह के जरिए से इस तरह के नजरियात जो हैं वो पाए जाते हैं। इसी तरह से पहले दरख्त जो है उनको मुकद्दस समझा जाता था और उनकी जाकर वहां पर पूजा पाठ इबादत की जाती थी। आज मुख्तलिफ जगहों पर हम देखते हैं कि आज भी मुसलमानों में भी अफसोस के साथ कि किसी दरख्त को मुकद्दस या उसके साथ कोई स्टोरियां घड़ कर उसके साथ कर ली और उसके ऊपर कहीं पर धागा बंधा हुआ है और कहीं पर कोई अल्लाह माफ करे कोई सलवार और पजामे वगैरह लटकाए गए हैं कि दरख्तों पर या किसी दरवाजों दीवारों पर जाकर या दरवाजों पर जाकर और उनसे इस तरह की तवक्कुआत जो है वो वाबस्ता की जाती हैं। इसी तरह से बुद्ध के ऊपर पहले चढ़ावे वगैरह चढ़ाए जाते थे और फिर वहां पर नजर न्याज की जाती थी और देगे वगैरह या जिसको प्रसाद वगैरह कहते हैं वो बांटा जाता था। और आजकल मज़ारों में भी इसी तरह से चादर वगैरह चढ़ाई गई और नजर न्याज और ये वो सारा कुछ जो चलता है। इसी तरह से अंसाब जो है उन पर तवक्कल करना, यानी जो लोग इन बुत बुत कदों पर या इन जगहों पर जाकर दुआएं वगैरह करते थे वो उनके ऊपर तवक्कल करते थे। जबकि आजकल इसके अपोजिट दूसरी चीजें जो जैसे धागे धागे तावीज या इस तरह के मामलात जो है उनको बांध कर या उनको लटका कर उनके जरिए से मतलब अल्लाह के ऊपर ईमान जो है वो कमजोर करके इन चीजों के ऊपर तवक्कल जो है बढ़ जाता है। तो लिहाजा ये सारी चीजें जो है आजकल की जदीद शक्लें और भी बहुत सारी बातें हैं अगर हम इसको डिटेल से हम देखना चाहें तो अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें जो है वो हराम कर दी, क्योंकि ये सबसे पहले तो ये तौहीद की खिलाफ वर्जी है। तौहीद के मुतरादफ तौहीद के ऑपोजिट चली जाती हैं ये सारी बातें। जबकि अल्लाह ताला ने सूरह अनाम की आयत नंबर 162 और 163 में फरमाया कुल इन सलाती, उसका तर्जुमा दोहराते हैं, कह दीजिए बेशक मेरी नमाज मेरी कुर्बानी और तमाम इबादत मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह ही के हाथ में है। जो तमाम जहानों का रब है उसका कोई शरीक नहीं और मुझे उसी का हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहले फरमा बरदारों में से हूँ। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी नमाज मेरी कुर्बानी उनके ऊपर वादे कर दी है, मेरी जिंदगी और मौत सब अल्लाह के हाथ में है और सिर्फ वही उसके ऊपर कादर है। तो लिहाजा मतलब मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर मतलब मुख्तलिफ अपनी ख्वाहिशात या दुआओं या अपने जो बातें हैं उनके ऊपर उनके बारे में कोई अल्लाह के अलावा दूसरी चीजों के साथ उम्मीदें गढ़ लेना ये तौहीद के खिलाफ है। लिहाजा इसको अल्लाह ताला ने हराम कर दिया और ये शिर्क तक पहुंचाने का जरिया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जो अमल किया वो बेहतरीन मिसाल है। ऐसे जितने भी मामलात हैं उनमें वो फिट इन बैठती है। उस वक्त भी वही था हजरत नूह अलैहिस्सलाम। ये तो कुछ सही रिवायात से भी हमें पता चलता है कि वहां पर कब्रों के ऊपर वो कुछ बुत जो है वो बना कर रखे गए रहते थे। उनका भी तरीका यही था या कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले जब लोगों का ईमान जो है वो कमजोर हुआ तो वो उन्होंने अपने जो औलिया थे अपने जो वली थे या बुजुर्ग जो बड़े गुजर चुके थे उनके उनकी याद के लिए कि उनकी कब्रों के ऊपर पहले वो जाना शुरू कर दिया उन्होंने कि वो हम जब हम कब्रों पर जाते हैं तो हमें उनकी याद आती है। उनकी जब याद आती है तो किस तरह से उन्होंने सख्तियां झेली, किस तरह से उन्होंने मुश्किलात का सामना करके तकवा इख्तियार किया और फिर अल्लाह के रास्ते पर डटे रहे। तो हमें जब ये बातें याद आती है तो हमें अपना ईमान मजबूत करने में आसानी होती है या हम उन बातों को याद करके अपना ईमान मजबूत करते हैं। पहले कब्रों के ऊपर उन्होंने जाना विजिट करना शुरू किया, वहां पर बैठ जाते और फिर इस तरह से फिर वो कब्रों की ताजीम जो है वो बढ़ती चली गई। फिर वो ताजीम के साथ साथ फिर वसीला बना, फिर उसके ऊपर दुआएं मांगी जाने लगी। फिर वो तस्वीरें पहले शुरू में बनाकर उन्होंने वहां पर लगाई अपने बुजुर्गों की और फिर तस्वीरों ने फिर 3D शक्ल अख्तियार कर ली, यानी लकड़ी और पत्थर के मुजस्मे वगैरह बनने शुरू हुए और वहां से फिर बुत परस्ती का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ जो आज तक राइज है और क़यामत तक शायद इसी तरह से चलता रहेगा जब तक अल्लाह ताला उसको जड़ से ना उखाड़ दे। बहरहाल तो कौम नूह की मिसाल जो है वो बेहतरीन है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है उन्होंने इस तरफ गए।
تو لہذا اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے شرک جو ہے وہ تو پہنچا جائے اس وجہ سے، اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ سے اعتماد جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے ایسی چیزوں کے اوپر۔ کسی نے تعویذ دھاگا جب باندھا ہوتا ہے اپنے جسم پر، اپنے بازو پر یا کسی بھی جگہ پر، تو وہ اس کے بارے میں زیادہ توکل کرنا شروع کر دیتا ہے، ہاں میں نے فلاں پیر سے یا فلاں کسی عالم سے میں نے تعویذ کرا کر رکھا ہے، اب میرا یہ معاملہ جو ہے وہ سالو ہو جائے گا۔ تو لہذا اللہ پر توکل جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے، اور اس چیز کے اوپر، اس انصاب کے اوپر، اس نصب کے اوپر توکل جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح سے اللہ سے دوری اور شرک کے ذریعے سے وہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے معاشرتی استحصال جو ہے وہ بھی بہت اس میں ایک اہم موضوع ہے، کہ کس طرح سے جعلی طور پر پیر فقیر بنے ہوئے ہیں، اور نظر و نیاز کا کاروبار بنا ہوا ہے، اور عوام کی سادگی جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ بنگالی بابا بیٹھا ہوا ہے، وہ تعویذ کر رہا ہے، اور اس طرح سے، اور پھر یہ پتلوں کے اوپر مطلب جادو کر کے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ چلتے ہیں۔ تو جیسے جیسے یہ آگے بڑھتے ہیں معاملات اور زیادہ کریٹیکل اور زیادہ وہ انسان کی دوری جو ہے اس کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی حدوں کے اندر رہتے ہوئے ہر معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر قبروں کی زیارت کے بارے میں اکثر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبروں کی زیارت کرو۔ قبروں کی زیارت کرنا، اہل قبور جو ہے ان کے لیے دعا وغیرہ کرنا، یہ تو سنت سے ثابت ہے، لیکن صرف اسی حد تک رہنا جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، اس حد سے آگے کراس کرنا، آگے بڑھ جانا، اس کی کہیں پر ہمیں کوئی گنجائش نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری غلط فہمیاں یا بہت سارے معاملات کو لائٹلی لے لیتے ہیں لوگ جو ہیں، جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا کہ قبروں وغیرہ پر یا مزاروں وغیرہ پر جا کر کہتے ہیں جی کہ ہم تو وہاں پر ان کا احترام نہیں، احترام کرتے ہیں، وہاں پر ان کی عبادت نہیں کرتے، جبکہ جب ان کو پریکٹیکلی دیکھا جائے تو وہ احترام سے بہت آگے کی باتیں ہیں جو وہ کرتے ہیں، ان باقاعدہ سجدے کیے جاتے ہیں، باقاعدہ ان کے چوما جاتا ہے، باقاعدہ وہاں پر جو دیواریں یا جو بھی وہاں پر کوئی پتھر وغیرہ لگے ہوئے ہیں یا ماربل وغیرہ لگے ہیں، ان کے ساتھ کپڑے رگڑتے ہیں اور ناک رگڑتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کچھ ہوتا ہے، تو وہ احترام سے بہت آگے کی باتیں ہیں جو کہ غلو میں آتی ہیں۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بزرگ جو ہیں کیونکہ وہ اللہ کے قریب والے بندے تھے، لہٰذا ہم ان سے دعائیں کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی کسی صورت بھی ممکن اور جائز نہیں ہے۔ دعائیں مانگنا کسی اور سے اللہ کے علاوہ، اس کی بھی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ ترمذی کی روایت ہے، الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی در حقیقت عبادت ہے یا عبادت کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ لہذا دعا کو بھی کسی اللہ کے علاوہ کسی دوسری کی چیز کے ساتھ منسوب کر دینا، یہ بھی شرک کے مترادف ہے، اور اس کی بھی کہیں پر بھی اجازت نہیں ملتی۔ اور پھر یہ کہہ دینا کہ یہ رسم ہے، عقیدہ نہیں ہے، یہ تو صرف رسمیں بنی ہوئی ہیں، کوئی چادر چینج ہوتی ہے کسی قبر کے اوپر، یا سالانہ غسل دیا جاتا ہے، یہ تو رسمیں بنی ہوئی ہیں، یہ رسم و رواج ہے، اس کا دین یا ایمان یا عقیدے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کی جب اللہ تعالیٰ نے اجازت ہی نہیں، اور وہاں پر جو لوگ جا کر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کن کن معاملات میں بھی پھر وہ پھسل جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں اگر سامنے رکھیں تو یہ رسم بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہونی چاہیے۔ تو لہذا انصاب جو ہیں اس کی بے شمار شکلیں جو ہیں مختلف انداز میں ہمارے مسلمانوں کے اندر افسوس سے پائی جاتی ہیں، اور پتہ کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، بڑے بڑے مکاتب فکر، اس میں ایون کہ وہ مکاتب فکر جو کہ جن کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی خرافات جو وہ کرتے ہیں مزاروں وغیرہ کے اوپر جا کر یا مختلف جگہوں پر جا کر، وہ مکاتب فکر بھی جو فتاویٰ دیتے ہیں، وہ فتاویٰ جو ہے وہ ان ساری چیزوں کے خلاف ہی جاتا ہے، لیکن عمل جو ہے وہ تھوڑا سا بگڑ چکا ہے ہمارا۔ اسی طرح سے جتنے معتبر ادارے جو ہیں، چاہے وہ سعودیہ کے فتاوی ادارے ہیں، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند وغیرہ ہے، یا جامعۃ الازہر وغیرہ، جتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں یا ادارے جو ہیں، ان سب کے فتوے بھی اسی طرح سے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، اور ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ میں نے
میں نے برکت کے لیے میں فلاں مزیر پر فلاں مزار پر گیا، اور وہاں پر جب سے میں نے جانا شروع کر دیا میرے حالات بہتر ہوئے۔ یہ آگے جا کر اسی طرح اسی سبجیکٹ میں آگے جا چل رہے گا کہ یہ تو شیطان کی چالیں ہیں، جو شیطان تمہیں بہکاتا ہے اور آگے تمہیں پھسلا کر لے جاتا ہے۔ تو جب کوئی ایسا عقیدہ گھڑتا ہے اور شیطان جو ہے وہ اس کے اور سبز زیادہ باغ دکھاتا ہے اور اس کو مطمئن کرتا ہے، اور وہ جب وہ مطمئن ہوتا ہے تو وہ اللہ سے جو اس کا توکل ہے وہ جاتا رہتا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی کہے کہ میں فلاں مزار پر جا رہا تھا اور جس کی وجہ سے میرے حالات بہتر ہو جائے، گویا اس نے اللہ پر توکل کرنا چھوڑ دیا۔ کوئی عورتیں جا کر فلاں دربار پر یا فلاں قبر پر جا کر وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، جبکہ اولاد دینے والا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس طرح سے بے شمار باتیں جو ہے وہ اس میں آتی ہیں جو کہ انصاب میں ہیں۔ اسی طرح سے الازلام والازلام، اور اسی طرح سے قرآن کے تیر یہاں پر لکھا گیا ازلام۔ ازلام کیا ہے؟ ازلام ظلم کی جمع ہے۔ ظلم جو ہے وہ لغت میں جب ظلم جو دیکھا جائے تو ظلم جو ایسے تیر کو کہتے ہیں جس کے اوپر پر نہیں ہوتا تھا، پر فیدر جو پرندوں کے پر لگے ہوتے ہیں تیر کے اوپر، جو کمان میں ڈال کر چلایا جاتا ہے، اس کے اوپر پر لگا ہوتا ہے کچھ تیروں کے اوپر، یا کچھ تیروں کے اوپر اس کے آگے نوک کے اوپر سٹیل کا ایک بنا کر نوک جو ہے وہ لگائی جاتی ہے، اس کے سرے کے اوپر سٹیل کی نوک بنا کر لگائی جاتی ہے، تاکہ جس بھی شکار وغیرہ کے پاس جائے وہاں پر اس کو کھپ جائے اور اپنا شکار جو ہے وہ کر سکے۔ تو ظلم سے مراد کوئی ایسا تیر نہیں ہے جو جس میں نہ تو وہ پر ہے اور نہ ہی وہ لوہے کی نوک ہے، بلکہ یہ صرف لکڑی کی چھڑی ہوتی ہے، جو عرب لوگ جنگ کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ قرع نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی سادہ الفاظ میں یہ صرف سادہ سی چھڑی ہے جو کہ تیر کی طرح نہیں ہے، لیکن اس کو تیر کا نام ازلام کا نام دے دیا گیا، اور ہم اس کو ترجمہ کرنے کے لیے تیر لکھ دیتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر اگر دیکھیں، اصطلاحی معنی میں الازم سے مراد، ازلام سے مراد سوری، ایسے ہر وہ ذریعہ، ایسے سارے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے انسان غیب معلوم کرنے، قسمت جاننے یا مستقبل کے فیصلے کرنے کی کوشش کرے، حالانکہ اس کی کوئی شرعی یا عقلی دلیل جو ہے یا معتبر ذریعہ جو ہے وہ نہ ہو۔ کوئی بھی ایسا ذریعہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے مستقبل کو جاننے کی کوشش کرتا ہے یا غیب کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ازلام یا ازلام کا عمل یا ازلام کا طریقہ جو ہے وہ ہوگا۔ اس کے بارے میں دور جاہلیت میں یا عرب کا اس وقت اسلام کا دور، جب وہ اسلام آیا اور اس نے یہ ساری چیزیں منع کی، اس وقت جو ہے ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ تین تیر، جو تین ازلام جو ہے، یہ تیر ان کو نام دیا گیا، یہ تین چھڑیاں ہیں ایکچولی، تین چھڑیاں یا تین تیر جو ہے وہ لیتے، ان میں سے ایک کے اوپر لکھا جاتا افعل، افعل جس کا مطلب ہے کہ یہ کام کر لو، دوسرے کی تیر کے اوپر لکھا ہوتا لا تفعل، یہ کام مت کرو، اور تیسرے تیر کے اوپر لکھا ہوتا غفل، یعنی کہ دوبارہ نکالو، خالی ہے اس کو دوبارہ نکالو، دوبارہ کرو یا دوبارہ ریپیٹ۔ تو یہ تین تینوں کے اوپر یہ تین باتیں لکھی ہوتی ہیں، اول، لا تفعل اور غفل، اور یہ تین چیزیں لکھ کر ان تیروں کے اوپر جو مجاور ہے وہ جس کو بھی کوئی کام کرنا منسوب ہوتا ہے، کیوں کرتے تھے؟ سفر کر جانا ہے، یا کوئی شادی وغیرہ کرنی ہے، یا تجارت شروع کرنی ہے، نیا کاروبار شروع کرنا ہے، یا کوئی بڑا خاص معاملہ جو ہے وہ کرنا ہے اور اس کے لیے فیصلہ درکار ہے، یہ کروں یا نہ کروں، تو اس فیصلے کو لینے کے لیے وہ بندہ جو ہے وہ ان بتوں کے پاس جاتا ہے یا ان جگہوں پر جاتا جہاں پر یہ معاملات ہوتے، وہاں پر وہ جو مجاور بیٹھا تھا وہ ان تین تیروں کو کوئی چھپے ہوئے کسی کنٹینر میں ڈال کر یا کسی غلاف کے اندر ڈھکے ہوئے جگہوں پر رکھ کر ان تین تیروں کو آپس میں ملا کر اس میں سے ایک تیر نکالتا ہے، اس تیر کے اوپر جو لکھا ہوتا، اگر تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا افل، تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، تمہارا ارادہ ٹھیک ہے، تم یہ کام کر سکتے ہو، یعنی بھگوان یا جو بھی بت یا جو بھی ہے اس نے وہ تم سے خوش ہے اور تم یہ کر لو۔ اگر لا تفل لکھا ہوتا تو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اس کو مت کرو، اور غفل اگر نکل آتا، وہ تیر نکل آتا، تو وہ کہتے کہ جو دوبارہ تیر نکالو، اور اس طرح سے قرعہ جو ہے وہ نکالا جاتا ہے، اور وہ قرعے سے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ اس طرح سے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی فیصلہ اللہ پر ایمان، عقل، مشورہ یا صحیح رہنمائی کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک بے بنیاد فعل پر نکالا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ازلام کو حرام قرار دے دیا، ممنوع قرار دے دیا۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ آج کے دور میں
ازلام کی بے شمار شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں، بے شمار شکلیں، ہم ظاہر ہے ہمارا علم یا ہمارا جو بریکٹس ہیں وہ بڑی محدود ہوتی ہیں، ہماری کمیونٹی یا ہم جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر ہی کچھ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، تو لہذا لیکن اگر وسیع نظر میں دیکھیں تو بہت ساری اس کی برانچز ہمیں نظر آئیں گی۔ پرانے زمانے میں کیا تھا؟ پرانے زمانے میں ایک تو فال نکالی جاتی تھی اس طرح سے، جیسا کہ یہ قرہ کے تیر وغیرہ ازلام، اسی طرح سے کاہن اور نجومی وغیرہ، کاہن اور نجومی وغیرہ کے پاس بھی اس طرح سے جا کر مستقبل کا حال اور اس طرح کے معمولات جو وہ کیے جاتے تھے۔ لیکن آج کل کے جدید طریقے، وہاں پر کاہن اور نجومی وغیرہ وہ تو موجود ہیں، آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں، افسوس کے ساتھ کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی موجود ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہوروسکوپ جو ہے، ہوروسکوپ یہ جو اور زوڈیک سائنز ہیں، ٹیرٹ کارڈز ہیں، یہ کچھ آپ دیکھیں گے کہ اخباروں میں، رسائل میں یا سوشل میڈیا کے اوپر بھی وہ برج بنے ہوئے ہیں، 12 مہینوں کے 12 نام انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، 12 نام ہے اور ان کے مختلف شکلیں جو ہیں یا سمبل جو ہیں وہ ان کو دیے گئے ہیں، اور ہر سمبل یا ہر مہینے کا جو مطلب ایک کچھ کریکٹرسٹک جو ہے وہ وضع کرتے ہیں اس میں، کہ اب یہ ہفتے میں ہفتہ وار وہ برج یا ہورosکوپ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ہفتے کے دوران یہ مہینے کی کیٹیگری جو ہیں ان میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کا ہفتہ یا مہینہ جو وہ کیسا گزرے گا، ان کے ساتھ کیسے کیسے معاملات ہوں گے یا کیا کیا کریں گے۔ نفسیاتی طور پر یہ چیزیں جو ہیں انسان کو اپنے قابو میں کر لیتی ہیں۔ اگر آپ ویسے تو بالکل کرنا نہیں چاہیے، لیکن اس کا ایکسپیرینس کرنے کے لیے نفسیات کے اوپر کس طرح سے یہ باتیں جو اثر کرتی ہیں ہوراسکوپ، کہ اگر آپ کوئی بھی ہوراسکوپ کا چارٹ جو ہے اس کو لے کر اس میں جو آپ کا برتھ پیدائش کا مہینہ جو ہے، پیدائش کے مہینے کے اندر لکھی یہ باتیں جو ہیں ان کو آپ پڑھیں تو وہ 4 5 8 10 باتیں جو لکھی ہیں ان میں سے ایک آدھ بات جو ہے وہ ضرور ایسی نکل آتی ہے جو کہ آپ کے کسی نہ کسی معاملے سے یا کسی نہ کسی آپ کی عادت سے یا کسی نہ کسی بات سے مطابقت رکھتی ہے، جس کی وجہ سے نفسیاتی طور پر انسان جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو لہذا ہوروسکوپ اور اس کے متعلقہ 3 4 مختلف ٹرمز اور بھی یوز کی جاتی ہیں، زوڈی کارڈز وغیرہ، ٹیرٹ کارڈ یا ٹیرو کارڈز وغیرہ جو ہے اس طرح کی ٹرم جو ہے وہ یوز کی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے پام ریڈنگ ہے، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر اس کے مطابق کچھ معاملات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ نمرولوجی آج کل بڑا وسیع ہے، لکی نمبرز جو ہیں، نمبرز کے ساتھ لکی نمبرز وغیرہ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے لکی کلر ہے، اسی طرح سے برتھ سٹون ہے، برتھ سٹون جو ہے وہ بھی اسی طرح سے آپ کی تاریخ پیدائش، آپ کے والد کا نام، والدہ کا نام وغیرہ، یہ کچھ بیسک انفارمیشن لے کر آپ کا جو سن پیدائش ہے اس مہینے میں اس پرٹیکولر پیریڈ کے اندر کون سا جو پتھر ہے وہ لکی تھا، اس لکی پتھر کو پھر دیا جاتا ہے کہ تمہارے لیے یہ پتھر لکی ہے، تم اپنے انگوٹھی وغیرہ میں جڑو یا اپنی گاڑی وغیرہ میں رکھو تو تمہاری قسمت جو ہے وہ تمہارا ساتھ دے گی۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ بھی سارے ازلام میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے ایسٹرولوجی جو نہیں، ستاروں کا حال جان کر اس کے بارے میں فیصلے کرنا یا اس کے بارے میں فور کاسٹ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی ساری ازلام میں آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج کل اے آئی کے بارے میں بڑا چل رہا ہے، جو نیا ٹرینڈ جو چل رہا ہے کہ اے آئی سے ہم اپنے مستقبل کے بارے میں، اب اے آئی کیا کرتا ہے؟ اے آئی جس طرح کے چیٹ جی پی ٹی ہے، بہت بہت سارے اے آئی ٹولز ہیں، وہ صرف انفارمیشن جو آپ کی ہسٹری ہے اس کو وہ اینالائز کر کے آپ کے بارے میں کوئی بات جو ہمیں بتا دیتے ہیں کہ آپ کی شخصیت، آپ کی عادتیں، آپ کا آپ کے رویے، آپ کے یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو سامنے رکھیں تو یہ ہونے جا رہا ہے یا اس طرح سے ہونے کے چانسز ہیں۔ اے آئی جو ہے وہ اٹ سیلف، اے آئی ٹول جو ہے وہ تو اس طرح سے نہیں، لیکن اس کے اوپر تکیہ لگانا اور اس کی باتوں کے اوپر اعتماد کر لینا، یہ بھی آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلنے لگ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اے آئی کے جو فارچون پریڈکشنز وغیرہ ہیں ان سے بھی ہمیں استعمال کرنا چاہیے، وہ بھی ساری الازلام میں آ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ بہت ساری جدید شکلیں ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اور نکل آئیں گی۔ تو اے آئی وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ در حقیقت اللہ پر توکل کے خلاف ہیں۔ اللہ کے اوپر توکل جو ہے اس کو ختم کر کے دوسری چیزوں کے اوپر توکل جو ہے ان کی طرف انسان کو مائل کر دیتی ہیں، جبکہ ایک مومن جو ہے
جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ فیصلے کے ساتھ وہ استخارہ کرتا ہے، استخارے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد جو ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو استعانت ہے وہ چاہتا ہے، وہ دوسروں سے مشورہ کرتا ہے، جس کا حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ اچھے معاملات میں دوسروں سے مشورہ بھی کرو، بلکہ استخارہ کرنے سے پہلے خود اپنی پوری سمجھ بوجھ کرنا اور پھر دوسرے سے مشورہ کر کے فیصلہ کرنا اور پھر اس کے بعد استخارہ کرنا، یہ اس کی ترتیب ہے۔ اور یعنی کہ ایک مومن جو ہے وہ تو اس طرح سے اپنے فیصلے کرتا ہے، لیکن جو اس طرح سے فیصلے کرنے کے بجائے دوسرے ذرائع سے کچھ انفارمیشن لے کر اس کے مطابق فیصلے کرے گا تو یقیناً وہ اللہ پر توکل نہیں بلکہ ان دوسری چیزوں پر توکل شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے یہ توہم پرستی یا وہم پرستی کی طرف چلا جاتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو اللہ پر توکل جو ہے وہ نہیں رہتا بلکہ دوسری چیزوں پر توکل کا وہم جو ہے وہ اسے ہو جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ جو شیطان کے دھوکے ہیں یہ سارے شیطان جو ہے وہ ان میں دھوکہ دیتا ہے۔ اب مسلمانوں میں بھی افسوس کے ساتھ کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تقریباً یہ ساری رائج ہیں، ہوراسکوپ کا جیسا کہ تذکرہ کیا کہ اگر آپ پڑھیں اس کو، میں نہیں کہتا یقیناً ان چیزوں سے اعراض کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی دیکھے تو کس طرح سے نفسیاتی اثر ہوتا ہے ان ہوراسکوپس کا یا اس طرح کی چیزوں کا انسان کے اوپر، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس سے ضرور اجتناب کرنا چاہیے۔ کسی عامل، کسی نجومی، کسی بنگالی بابا سے اب جا کر پوچھنا کہ میرا مستقبل کیا ہوگا، اس کو ہاتھ دکھانا اور یہ ساری چیزیں، اور آج کل بڑے بڑے پوسٹر جو ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ میں لگے ہوئے ہیں جی، محبوب آپ کے قدموں میں، اور ساس جو ہے وہ اس کے اوپر، اور مطلب آپ کے خاوند کے اوپر آپ کا کنٹرول، اور یہ ساری باتیں جو ہے، اور عام طور پر افسوس کے ساتھ کہ اس طرح کی چیزوں میں خواتین جو ہیں وہ زیادہ مطلب پھسل جاتی ہیں، پھسلائی جا سکتی ہیں آسانی سے۔ تو بہرحال عاملوں اور کاہنوں اور نجومیوں کے ساتھ ساتھ جا کر اس طرح کا کوئی معاملہ کرنا جو ہے وہ وہ اس سے انتہائی سختی سے منع ہے۔ یہ کچھ احادیث میں بھی ملتا ہے، مسند احمد میں، ابو داؤد میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کو سچا مانے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نازل شدہ شریعت کا انکار کر دیا۔ یعنی اتنی سخت یہ حدیث جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ اسی طرح سے آج کل کے طریقوں میں اگر دیکھیں تو قرآن سے بھی فعال نکالی جاتی ہے، نعوذ باللہ، کس طرح سے لوگوں کو مطلب بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ قرآن سے بھی فعال نکالی جاتی ہے کہ قرآن کھولو، قرآن کھولتے ہی سب سے پہلے صفحہ جو کھلے یا سب سے پہلی جو آیت کھلے، آیت سامنے آئے، نظر کے سامنے آئے، اس آیت کے مطابق پھر وہ جو بھی عمل کرنے والا ہے یا جو بھی وہ فعال نکالنے والا ہے وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ آپ کا مستقبل یہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملات ہیں، جو کہ قرآن میں جو کسی بھی طرح سے یا نہ ہی کسی حدیث میں اس طرح سے کسی عمل کو انڈورس کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے آج کل استخارے کے بارے میں بہت غلط قسم کی جو باتیں جو ہیں وہ پھیلائی گئی ہیں۔ استخارے کے بارے میں بے شمار قسم کے معاملات جو ہیں کہ خواب ضرور نظر آئے گا، کوئی رنگ نظر آئے گا، کالا رنگ نظر آئے گا، اور افسوس کے ساتھ کہ اب تو آن لائن استخارہ بھی ہو رہا ہے، سوشل میڈیا ایپس جو استخارے کے لیے آن لائن استخارہ ہے، وہ آن لائن آپ اپنا مسئلہ بتائیں، وہاں پر استخارہ کر دیں، یعنی استخارہ جو ہے اس کے میٹر کو اس قدر گھٹ مٹ کر دیا گیا ہے، اور اس قدر انہوں نے مطلب بگاڑ دیا ہے اس کی اصل جو لوجک یا منطق یا اس کا اصل مقصد یا اس کا اصل طریقہ جو ہے اس کو بگاڑ کر کس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی سارے کیونکہ مستقبل کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے یا مستقبل کے بارے میں جاننے کے لیے یہ ساری چیزیں، تو لہٰذا یہ بھی ساری چیزیں جو ہے وہ اضلام میں آ جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا کے بارے میں بھی اب دوسرے نمبر پہ اے آئی کے ساتھ جو میٹرز ہیں وہ بڑی احتیاط کے ساتھ کرنے چاہیے۔ اے آئی میں کے ساتھ جو اب میں ویسے ذاتی طور پر اے آئی تو تقریباً ہر بندہ یوز کرتا ہے۔ اگر آپ کوئی کسی آپ ڈیوائس کے اوپر آپ اے آئی استعمال کرتے ہیں، آپ کے اسپیشلی آپ کا موبائل فون جو ہے اس میں سے اے آئی جو ہے وہ ڈاٹا آپ کا پک کرتا رہتا ہے۔ آپ یوٹیوب، آپ یعنی جو بھی آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں وہ ساری انفارمیشن اس کے پاس ہوتی ہے، جو کمیونیکیشن آپ کی واٹس ایپ وغیرہ پہ وہ اس کے پاس ہوتی ہے، آپ کی باتیں جو ہیں جو آپ کالز وغیرہ پہ سنتے ہیں وہ اس کے ساتھ مطلب کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ تو اگر اے آئی سے آپ پوچھیں اپنی شخصیت کے بارے میں تو آپ کو آپ کی ہسٹری اور آپ کا کمیونیکیشن ڈاٹا جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آپ کی پوری پرسنالٹی کو اینالائز کر دے گا، اور آپ دیکھیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح سے اس نے آپ کی شخصیت کو
ریفلیکٹ کیا، کس طرح سے اس نے آپ کی شخصیت کو بیان کیا. تو وہ ساری باتیں، وہ صرف انفارمیشن کو بنیاد بنا کر وہ آپ کے سامنے آپ کا اینالیٹیکل انالیسس جو ہے وہ آپ کو پیش کرتا ہے، لیکن اس کے سامنے گمراہ ہو جاتے ہیں لوگ کہ دیکھو اے آئی جو ہے وہ کس طرح سے ہے، جبکہ وہ اے آئی جو ہے ایک مادی وسیلہ ہے. اور دوسرے نمبر پہ بات ختم کرنے سے پہلے کہ اے آئی کے ساتھ جب کہ کمیونیکیٹ کریں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اب کیونکہ وہاں پر اے آئی جو ہے وہ صرف سورس آف انفارمیشن ہے، جو کوئی اس کو انفارمیشن دے گا اس کے مطابق وہ جواب دے گا، اور جو اویلیبل انفارمیشن ہے وہ آل اراؤنڈ دی ورلڈ اسی کے سامنے رکھتے ہوئے وہ آپ کے سامنے رکھے گا. اس کے آپ پاس اپنا کوئی نالج نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا، ظاہر ہے انسان کا بنایا ہوا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ اے آئی سے کوئی مدد لیں تو آپ کے پاس اس موضوع کا وسیع علم یا اچھی خاصی انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے. 100% اے آئی کے اوپر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنا جو ہے وہ انتہائی بے وقوفی، انتہائی بڑی بے وقوفی، بلکہ وہ جاہلانہ عمل کہا گا. میں اس لیے کہتا ہوں، یا اس لیے میں اس کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں یہ اے آئی سے ہی کچھ انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کرتا ہوں. تو ایک دفعہ اس نے اے آئی نے چیٹ جی ٹی پی نے حضرت ابو جہل کو نعوذ باللہ حضرت ابو جہل لکھ کے پیش کر دیا. ابو جہل کو حضرت ابو جہل لکھ کے پیش کر دی، نعوذ باللہ. میں نے پھر اس کو کہا کہ بھائی یہ ابو جہل کے ساتھ اب حضرت کیوں لگایا، جبکہ وہ تو ایک ملعون شخص تھا. تو اس پر اس نے معذرت کی کہ نہیں، معذرت، میں اس کے ساتھ اب نہیں لگانا چاہیے تھا، یہ وہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہوں گی، نظر آتی ہوں گی. تو لہٰذا اے آئی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں ہمیں انتہائی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو باہر اسلام کی بے شمار قسمیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہمیں نظر آتی ہیں کہ کوئی اپنی گاڑی میں اگر کوئی لکی سٹون رکھے، یا کوئی تعویذ وغیرہ باندھے، یا اس طرح سے کرے، یا ہاتھ اپنا دکھائے، نجومیوں کو ہاتھ کی لکیروں کے ذریعے سے فیصلے کرائے، یا کوئی لکی نمبر وغیرہ اپنا کوئی کہیں سے جان کر لکھ لے، تو ایسی ساری چیزیں جو ہیں یہ حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں، اور ان چیزوں کے سے ہمیں دور رہنا چاہیے. تو یہ نفسیات پر بھی اثر کرتی ہیں، اللہ پر توکل جو ہے اس کو بھی مطلب بگاڑتی ہیں، اور انسان کو بے راہ روی کی طرف نکال لیتی ہیں. تو لہذا اس ازلام سے بچنے کا جو صحیح طریقہ اسلام ہمیں دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرے، استخارہ کرے. اہل علم لوگ جو ہیں، یا وہ لوگ جو کسی موضوع کے اوپر دسترس رکھتے ہیں، ان کے ساتھ مشورہ کیا جائے، جائز اسباب اختیار کیے جائے، اور نتیجہ جو ہے پھر اللہ پر چھوڑ دیا جائے. جو بھی فیصلہ کیا ہے ہم نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ بہترین انداز میں فیصلہ کیا. اب اے اللہ، تو ہی اس میں برکت ڈالتا ہے اور ڈال سکتا ہے، اور تو ہی اس نتیجے کو ہمارے حق میں بہتر کر سکتا ہے. اور استخارے کا مطلب ہی در حقیقت کیا ہے کہ اگر تو یہ فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور اگر یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کو ہم سے دور کر دے، اور اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز ہمیں عطا فرمائے. استخارے کی دعا اس کو یاد کریں، اور اس کا ترجمہ جو ہے اس کو ضرور یاد کریں. یہ انتہائی اہم ہے آپ کو استخارے کی اصل لاجک جو ہے وہ سمجھنے کے لیے. تو بہرحال استخارہ ہمارے لیے ایک بہترین چیز ہے جو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جاری کیا، تاکہ ہم اپنے معاملات میں اطمینان پکڑ سکیں جو بھی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. اب واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. وقت جو ہے وہ کافی گزر چکا، لیکن ہم آگے آیات کا صرف ترجمہ دیکھتے ہیں، جو کہ جانا پہچانا ترجمہ ہے انشاءاللہ. یا ایو الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو، در حقیقت شراب، خمر اور میسر اور انصاب اور ازلام رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہیں، ناپاکی ہیں، یہ تو شیطان کے کاموں میں سے کام ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، پس تم اس سے بچو تاکہ تم فلاح پا سکو. اب دیکھیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ تم فلاح پا سکو. لہذا اس پوری آیت کو ہم انتہائی شارٹ کٹ میں لکھیں تو کیا ہے کہ اے مسلمانوں، نشہ نہیں بلکہ شعور رکھو. خمر نشہ، نشہ نہیں بلکہ باشعور رہو. میسر نہیں، یعنی آسانی کے ساتھ نہیں کماؤ بلکہ محنت کر کے کماؤ، اور صبر کرو کہ جو تم نے محنت کی ہے اس کا پھل تمہیں ملے گا. اور پھر انصاب، انصاب نہیں بلکہ خالص توحید، دوسرے مادی چیزوں کے اوپر توکل مت کرو بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو. اور ازلام نہیں بلکہ دعا اور استخارہ، مستقبل کے بارے میں، اپنے آئندہ فیصلوں کے بارے میں کسی قسم کے ازلام سے بچو، ظلم سے بچو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا استخارہ کے ذریعے سے اللہ پر توکل رکھتے ہوئے گزارو. تو یہ مفہوم ہے اس پوری آیت کا. تو انسان کو چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت یہ
शैतान के अमल में से अमल है, तो इन सब से बचो। इन्नमा युरीदु शैतानु, बेशक शैतान को दर हकीकत चाहता है अन यू किया बैनकुमुल अदावा वल बगज़ा, कि वो डाल दे तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़, फिल खमरी वल मैसरी, शराब और जुए में। शराब और जुए के नतीजे में शैतान जो है वो तो यही चाहता है कि वो तुम्हारे अंदर बुग़्ज़ डाल दे, या तुम्हारे अंदर झगड़ा और लड़ाई और फसाद जो है वो कर दे। और ये शैतान की सबसे बुनियादी ख्वाहिश है, जो कि शैतान जो है हर वक्त वो कोशिश करता रहता है। इस आयत के इस हिस्से के बारे में हमें एक रिवायत मिलती है, जो कि सही मुस्लिम में है। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं मुहाजिरीन और अंसार की एक मजलिस में गया, तो वो कहने लगे कभी आओ तो तुम्हें शराब पिलाएं और तुम्हें खिलाएं पिलाएं। और ये शराब के हराम होने से पहले का वाकया है, ये शराब से हराम होने से पहले शराब जो है वो यूज की जाती थी। बहरहाल हजरत साद बिन नबी वकास कहते हैं कि एक दिन मैं उनके यहाँ एक बाग में गया, तो क्या देखता हूँ कि उनके पास ऊंट की बुनी हुई सिरी और शराब का एक मशकीज़ा पड़ा हुआ है। सो मैंने भी उनके साथ खाया और पिया। मैंने उनसे मुहाजिरीन और अंसार का तज़किरा किया और कहा कि मुहाजिरीन अंसार से ज्यादा अच्छे हैं या बेहतर हैं। ये सुनकर एक आदमी जो नसारा होगा वहां पर, एक आदमी ने सीरी, वो जो ऊंट की सीरी पड़ी थी, सीरी का एक जबड़ा उठाकर मुझे मारा और मेरी नाक को जख्मी कर दिया। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उन्हें ये बात बताई, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मेरे बारे में ये आयत नाज़िल फरमाई। तो इस आयत का नजूल जो है, शान नजूल, उसके बारे में ये रिवायत जो है ये सही मुस्लिम से हमें मिलती है। तो यानी शैतान जो है वो तो चाहता है कि तुम इस तरह बहक जाओ कि तुम ये आपस में दुश्मनी और बुग़्ज़ जो है वो रखना शुरू कर दो। वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि, और वो रोक दे तुम्हें अल्लाह के जिक्र से, व अनिस सलाती, और नमाज से। अब पहली दो बातों का बतौर खास तज़किरा हुआ खमर और मैसर के बारे में, कि दुश्मनी और बुग़्ज़ ये ज़ाहिरी तौर पर तो जैसे लड़ाई झगड़ा और इस तरह के सारे मामलात होते हैं, जबकि दूसरे जो अंसाब और अज़लाम के बारे में, कि वो तो अकीदे के ऊपर ज़र्ब लगाते हैं और अकीदतन इंसान को बिगाड़ देते हैं, तौहीद में भी और तवक्कल में भी। लिहाजा वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाती, और वो रोक दे तुम्हें अल्लाह के जिक्र से और नमाज से, यानी वो तुम्हें अल्लाह का जिक्र करने से और अल्लाह पर तवक्कल करने से और अल्लाह की इबादत को छोड़कर दूसरों की इबादत में तुम्हें मशगूल कर दे। ये तो शैतान चाहता है। फहल अंतुम मुंतहून, तो क्या तुम सब बाज आने वाले हो? क्या तुम सब ये सारा कुछ जानकर भी बाज आते हो कि नहीं? ये एक वार्निंग का एक अंदाज है कि तुम सारा कुछ देकर भी बाज आते हो कि नहीं। यानी तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम इन बातों से बाज आ जाओ और अल्लाह की शरीयत या अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अपने मामलात को संभालो। व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वहज़रू, तुम सब इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, दोनों की इताअत जो है वो बराबर है, दोनों की इताअत जो है वो लाजिम होनी चाहिए। फ़इन तवल्लैतुम, फिर अगर तुम मुंह मोड़ो, एराज करो, अपना मुंह फेर लो, फ़अलमू, तो फिर तुम जान लो, अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, के हमारे रसूल पर पैगाम पहुंचा देना वाज़ेह तौर पर यही उस पर जिम्मेदारी थी। इस ये सब कुछ जान लेने के बावजूद अगर तुम उनसे मुंह मोड़ो, यानी अल्लाह के हुक्मों से मुंह मोड़ो, शराब और जुआ और खम्र और मैसर और अज़लाम और अंसाब, इनके ऊपर तुम तवक्कल करो और इनके मुताबिक तुम मामलात करो, अल्लाह ताला के हुक्मों को पीछे छोड़ दो या मुंह फेर लो उनसे, तो फिर ये देख लो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी तो तुम्हें पैगाम पहुंचाना था, जो उन्होंने तुम्हें पहुंचा दिया। ये कुरान के आयात जो हैं ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंची और अहादीस के जरिए से भी हमें तफसील साली मिल गई। अब उनकी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। अब जो भी जानबूझकर इनको मुंह फेरेगा या उनसे पीठ पीठ कर लेगा इनसे, तो यकीनन वो फिर अपने अंजाम का खुद ही जिम्मेदार होगा। लईसा अलल्लज़ीना आमनू, नहीं नहीं है उन लोगों पर जो ईमान लाए, वो आमिलु सालिहाती, और जिन सब ने नेक अमल किए, जुनाह उनको गुनाह, फी मा तामी ताइमू, इस बात पर कि वो सब खा चुके। वो सब जो ईमान लाए और जो नेक अमल किए, उनके ऊपर नहीं है कोई गुनाह, के वो उस बात पर वो जब सब खा चुके, यानी इससे पहले शराब और शराब के हराम होने से, खास तौर पर शराब वगैरह से पहले, या अपने ईमान लाने से पहले, या जब किसी की वफात हुई उस वक़्त तक, ये उस दौर की बात है, तो उस वक़्त तक जो हुक्म था उस हुक्म पर अमल किया, और जिस चीज़ का अभी हुक्म नहीं था वो अभी अगर चलता रहा, तो जिसने तो इस तरह से
عمل کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ یہ آیت ایکچولی حرمت شراب سے پہلے کی بات ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن شراب کی حرمت کا شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، تو میں آگے کچھ صحابہ کے نام بھی ہیں، نام میں سکپ کروں گا کیونکہ بہت ہی سینسیٹیو موضوع ہوتا ہے۔ تو میں ایک صحابی کے گھر میں ساقی کے فرائض جو ہیں وہ انجام دے رہا تھا، اور ان دنوں میں کچی پکی کھجوروں کی شراب استعمال ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک شخص اعلان کرتا رہا کہ شراب کو حرام کر دیا گیا ہے، تو اس صحابہ نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اور اس شراب کو بہا دو۔ چنانچہ میں نے اسے بہا دیا، اور مدینہ کی گلیوں میں شراب جو ہے وہ بہنے لگی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ فلاں فلاں شخص جو فوت ہو گیا، ان کے بارے میں اب کیا ہے؟ تو ان کے پیٹوں میں تو شراب تھی۔ سو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، یعنی اس سے پہلے جب کہ شراب یا اس طرح کے معاملات جب تک وہ حرام نہیں قرار دیے گئے تھے، اس وقت اگر کسی نے کوئی معاملہ ایسا کر لیا تو اب ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ جب یہ حکم واضح ہو گیا تھا، اب اس کے بعد جو کوئی کرے گا اس کے اوپر اس کی گناہ اور پکڑ ہوگی، تو لہذا اب آئندہ سے اس کو چھوڑ دو، پچھلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ اذا متقوا اذا متقوا وآمنوا، جبکہ وہ بچے رہے شرک سے اور وہ ایمان لائے۔ ان کی کیفیت کیا تھی؟ جو پہلے گزر چکے، جن کے بارے میں صحابہ کرام نے شک کیا کہ اب ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا یا ان کا کیسا معاملہ ہوگا، تو اب وہ تو بچے رہے اور ایمان لے آئے۔ انہوں نے تو شرک کو بھی چھوڑ دیا اور ایمان میں مضبوط ہوئے۔ وہ عامل الصالحات، اور نیک عمل کیے، جو جو ان کو حکم دیا ان کے اللہ نے، ان حکموں کو انہوں نے بجا لائے۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ بچے رہے حرام کی چیزوں میں، یعنی جیسے جیسے احکامات آتے رہے ویسے ویسے انہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، اور زیادہ متقی میں چلے گیا، اور زیادہ تقوی اختیار کیا، اور اپنے ایمان کو بھی اور زیادہ مضبوط کیا۔ ثم اتقوا، پھر اور زیادہ تقوی اختیار کیا، یعنی تقوی کے معیار میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ جو بھی احکام ان کے پاس تھے، وہ احسنوا، اور انہوں نے نیک کام کیا۔ انہوں نے تو اپنے اس وقت کے احکامات کے مطابق بھرپور کوشش کی، اپنا تقوی بھی مضبوط کیا اور ایمان کو بھی مضبوط کیا، اور بہترین نیکی کے کام کیے انہوں نے، تو لہذا ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو نیکی کا رستہ اختیار کرتے ہیں یا نیکی کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو یہیں پر ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ معذرت کے وقت جو ہے وہ کافی لگ گیا، لیکن یہ دو جو سبجیکٹ تھے آپ کے، انصاب اور ازلام، یہ ہمارے لیے تھا کہ ہم ان کو تھوڑا سا سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان ساری باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے عمل کو مضبوط کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ آج کے موضوع کے بارے میں اگر کچھ بات ہوئی تو آپ ضرور شیئر کر سکتے ہیں، کل کی مجلس میں شیئر کر سکتے ہیں، یا کبھی بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح توکل جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا ایمان جو ہے اس کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے عمل میں اللہ تعالیٰ ہمیں پختگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔